بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اور جو بھی آپ کے ارد گرد کے حالات ہوں گے پھر بھی آپ خوش ہوں گے۔ روز ہم بات کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک ایسے ٹاپک سے جو ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی ہمارے پرسنل امپروومنٹ یا اس کے لیے کوئی انالیسس کرنے کا یا ہمیں کوئی اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے۔ تو آج ایک اور ٹاپک ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو ایکسرسائز کر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ اب یہ زبان سے دیے ہوئے زخم مطلب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ اللہ میاں نے کہا کہ تم دو یا میرے خیال میں شاید حدیث ہے، اس طرح سے کوٹ کی جاتی ہے کہ تم دو ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دو، تمہاری جنت کی ضمانت ہم دیں گے۔ جیسے کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی ایسی سچویشن میں یا کسی ایسے ایموشنز کی ایکسٹریم پہ کہ جہاں آپ کو کوئی پازیٹیو بھی ایکسٹریم ہے اور نیگیٹو بھی ایکسٹریم ہے۔ بات کریں گے نیگیٹو ایکسٹریم کی۔ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور غصے سے بنیادی کیا ڈیمیجز ہیں جو کسی ایک شخصیت میں ہوتے ہیں، اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں۔ غصہ ان اٹ سیلف اپنی ذات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بری چیز ہے، بیکاز میرے خیال میں آپ اپنے حق اور اس کے اوپر اگر قائم ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ اگر حق کے اوپر آپ قائم ہیں بڑے غصے کے ساتھ، بڑے اسٹرانگ ول کے ساتھ، اور توحید کا پرچار کر رہے ہیں، تو پھر سچویشن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس غصے کا اور اس ایموشن کا۔ لیکن اس کا مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس کا اظہار شروع کرتے ہیں، اور اظہار مختلف موقعوں پہ ہر روزمرہ کی زندگی میں، خاندانی معاملات میں، بزنس کے معاملات میں، یہ تمام جگہوں پہ کہیں نہ کہیں یہ موقع ہمیشہ میسر رہتا ہے، اور انسان کہیں نہ کہیں غصہ کر جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اس لکڑی جو ہے وہ اگر جلے گی تو شعلہ بنے گی تو مسئلہ ہے، تو اس کو اس کی حدت کے طریقے سے لینا چاہیے کہ اس کا لوگوں کو گرمائش پہنچے، نہ کہ لوگ جلیں۔ تو اس اپنے غصے کو پالنا سیکھیے، اس اپنے غصے کو، اس کی شدت کو، اس کی حدت کو اپنے اندر جو ہے کنٹرول کرنا سیکھیں، یا یہ آپ کے اندر رہ جائے تو یہی ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں اظہار والے سائڈ پہ جائیں گے تو پھر بہت ساری پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی، وہ ایک مشہور ہے، جوانی نہیں ہوتی، آتش جوان۔ تو آتش جوان جو ہے، اس آتش کو اگر ہم اپنے اندر رکھنا سیکھ لیں گے، اپنے اندر اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے، اس کا ایکسپریشن جو ہے اس کو جتنا کنٹرول کر لیں گے، یہ آپ کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا حسن پیدا کرے گا۔ انسانی زندگی کے مشاہدے اگر آپ کریں نا تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ ہماری انسانی زندگی میں کہیں نہ کہیں غصہ ہم کر جاتے ہیں۔ اب غصہ میرے خیال میں 3 جگہوں پہ ہم کر سکتے ہیں، جو 2 پارٹ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ جو تھرڈ اب سٹیج آ جاتی ہے کہ کن کن سچویشن میں ہم غصہ کرتے ہیں۔ اب غصہ ہو سکتا ہے تھرڈ پارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو گھر کے ملازمین ہیں، اس کے اندر آپ غصہ کر سکتے ہیں۔ باہر ابھی آپ زندگی میں نہیں نکلے، گھر کے اندر ہی 4 دیواری میں موجود ہے، تو اس میں آپ کی میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اور پھر آپ کے مخالفین ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ 3 سچویشن ہے۔ پہلی سچویشن گھریلو جسے کہتے ہیں غصہ، بچے نے اگر کچھ غلط کر دیا، بیوی نے کچھ غلط کر دیا، تو اس سچویشن میں آپ کہیں نہ کہیں غصہ ہوتے ہیں۔ ملازمین کے ساتھ آپ غصہ ہوتے ہیں، اور مخالفین کے ساتھ غصہ ہوتے ہیں۔ اب جو گھر والی سچویشن ہے، اس کے اندر تو چونکہ آپ کمانڈنگ سچویشن میں ہیں، آپ کا ایک ایسا رول ہے جہاں پہ آپ کو وہ واپس اس غصے کا جواب غصے سے نہیں ملنا، تو اس جسے کہتے ہیں لاشعوری طور پہ ہم کہیں نہ کہیں اگر کوئی بچے غلطی کر دیں، یا بیگم نے آپ کی خواہش کے خلاف کمیٹی پا لی ہے یا کسی بھی سچویشن میں آپ وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی ریٹیلیشن نہیں ملتی، تو اس غصے کا ظہور جو ہے نا وہ ایسے لوگوں پہ تو بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے جو ملازمین ہیں، وہ ڈرائیور ہو، وہ چوکیدار ہو، وہ مالی ہو، تو ان سے اگر ان کے بزنس میں یا ان کے ڈیلی ڈسپلن میں کہیں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ ان کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی کوئی جواب آپ کو آگے سے نہیں ملنے کا امکان جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے
یہ دو سچویشن مجھے لگتا ہے کہ انسان بہت زیادہ غصہ کرے تو وہاں پہ اس کو کچھ واپس نہیں ملے گا. اس کی پرسنالٹی کی جو بھی اتھارٹی ہے وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. اور تیسرا جو آپ کے مخالفین ہیں جن کے ساتھ مسلسل کسی نہ کسی شکل میں آپ کی جنگ جاری ہے, تو یہ 3 سچویشن ہیں جہاں پہ آپ بیسیکلی غصہ کرتے کامن جسے کہتے ہیں. آپ پریکٹس دیکھیں تو اس میں 3 سچویشنز ہی ہیں جس میں آپ غصہ کرتے نظر آتے ہیں. خیر, اب یہ غصہ جو آپ کرتے نظر آتے ہیں تو اپنی اقتدار جسے کہتے ہیں یا اپنے طاقت کے نشے میں اگر آپ کسی قسم کی دل آزاری کا جسے کہتے ہیں سامان پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل خوش نہیں ہوں گے. اور آپ کی چڑچڑاہٹ سے آپ کی اس تمام سٹبننس جسے آپ کہتے ہیں اس سے فرسٹریشن سے کہ بچے نے یہ پرفارم نہیں کیا, بچے نے اچھے نمبر لے سکتا تھا, اچھا کیریئر بنا سکتا تھا, تو ان بچوں سے آپ کی لڑائی کے مختلف اینگل جو ہیں وہ بھی ڈیلی لائف میں پاسبل ہیں. اپنے منصب جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ریاکشن ہے. غصہ ایک حادثاتی رد عمل جسے کہتے ہیں نا, کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ کی تھاٹ پروسیس سے یا آپ کی ذہن کے حساب سے جو عمل ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا, تو وہ ایک ریئیکشن آتا ہے. اس ریئیکشن کو اگر کوئی کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا تو میرے خیال میں معاملات جو ہیں ان پہ اتنی پریشانی نہیں آئے گی. منصب کی برتری کی وجہ سے کسی کا استحصال کرنا, یہ تمام چیزیں اب ہم ڈسکس کر چکے. اب آگے بات آتی ہے کہ یہ اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ کو ان شخصیات کو تو آپ ڈسٹرب کر ہی رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تو معاملات خرابی کا شکار ہو ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے میرے خیال میں اسی لمحے آپ کی اپنی شخصیت پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ریئیکشن کو دینے کے بعد آپ خود جو ہیں بڑے کسی پیس کارنر میں چلے جاتے ہیں, بڑا ہی آپ کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کی شخصیت جو ہے آپ کے جسم پہ, آپ کی باڈی پہ اس کا اثر پڑتا ہے, آپ کے دماغ مائنڈ پہ آپ کا اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ کی جسے کہتے ہیں پرفارمنس, جس بھی شعبے میں آپ زندگی کے ہیں وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں کمی نظر آئے گی, وہاں پہ کہیں نہ کہیں بدلاؤ نظر آئے گا, اور اس کا اثر مثبت نہیں ہوگا, منفی ہوگا. تو یہ منفی اثرات ہمارے جسم یا جسے کہتے ہیں ہمارے اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کا معاملہ جڑا ہوتا ہے. سینسٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کی مطلب آپ پر ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سینسٹیو نہیں ہیں, بیکاز اگر آپ کے اندر سینسٹیوٹی تھی تو ہی آپ نے ریئیکشن دیا یا غصہ کیا, تو یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی کہیں کوئی پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کے نہیں جا رہا. آپ کی کہتے ہیں نا آپ کی اپنی شخصیت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے. زبان کہ جس لمحے ہم زبان کے وہ کہتے ہیں نا آپ تلوار کی بجائے اپنے زبان سے زخم لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کا تو نقصان کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی شخصیت کا بھی سیلف ڈسٹرکشن جسے کہتے ہیں نا, خود کش بمبار بن کے ہم اپنی ہی شخصیت کے پرخچے جسے کہتے ہیں دھجیاں اکھاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں اگر آپ اب اگلی سچویشن یہ ہے کہ اس سچویشن تمام صورتحال سے ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہے, تو اس کے بارے میں حکم بھی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف موقعوں پہ غصے میں آنے کی بعد جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا. تو ایک تو سب سے بڑا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان اسباب سے جن سے آپ کو غصہ آ گیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کریں, اس سچویشن کو چینج کریں. اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ لڑائی شروع کر لی ہے یا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو کھڑے ہو جائیے, اس اپنی حیت کو جسے کہتے ہیں نا اپنی اس سچویشن کو چینج کریں. پہلے ٹھنڈا ہو, وہ ٹھنڈا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہیو اے گلاس آف واٹر. ماں باپ یا اکثر یار دوست نے یار پانی پی, ٹھنڈا ہو جائے کوئی گل نہیں. تو وہ ٹھنڈا کرنا جو ہے, اس صورتحال سے ڈسکنیکٹ کرنا جو ہے, یہ ایک انتہائی خوبصورت ٹول ہے کہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اپنی سچویشن چینج کر لیں. کہیں بھی غصہ آ گیا, آپ کو کسی کی بات انتہائی درجے کی ناپسند گزری, اس کا کامنٹ, اس کی تنقید, اس کا آپ کے کام کے اوپر, آپ کی پرفارمنس کے اوپر کیا ہوا کوئی بھی کسا ہوا جملہ, جو بھی سچویشن تھی, اس سے بچے کی کوئی غلطی, بیوی کی بھی کوئی غلطی, تو ذرا آپ گیٹ آؤٹ, گھر سے باہر نکل جائیں, ٹہلنا شروع کر دیں. اب اس سے آپ کا ڈائیورژن ہوگی اور آپ کی سچویشن بڑی امپروو ہوگی. ایک اور چیز ہے کہ آپ وہ دیکھیں وہ موقع, اس سے آپ کی ڈیلی ڈائری لکھنا شروع کریں کہ وہ موقع, وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ ٹریگر ہوئے, جہاں پہ آپ کو غصہ آیا, وہ سچویشن کو پین ڈاؤن کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ پین ڈاؤن کرنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ جب آپ بعد میں کبھی بھی اس سچویشن میں دوبارہ پھنسیں گے تو آپ کو وہ یاد ہوگی, اور جب آپ کو یاد ہوگی تو آپ اس کو کبھی بھی دوبارہ ٹریگر نہیں ہونے دیں گے کہ یار یہ میں نے لکھ لیا تھا, ہاں اس وجہ سے نا
مجھے غصہ آ جاتا تھا، تو مجھے یہاں پہ غصہ نہیں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لڑکوں کی ٹریننگ بہت ساری ہوتی ہے، شادی کے وقت قریب ہو تو کیا کرنا چاہیے، ہے نا. ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ ہم خاندان والے تمام تیاریاں کرتے ہیں، خاندان والے تمام چیزوں کی پریپریشنز کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے قطع نظر لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ سر لڑکے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے. وہ اپنے بیوی کی جو اوبیسلی رشتہ داروں میں ہو اگر رشتہ، یا کہیں بھی آپ کی جسے کہتے ہیں شادی طے پا جائے، تو ظاہری چیزوں کو تو آپ جو نظر آ رہی ہوتی سامنے ان کو تو آبویسلی آپ میک شیور کرتے ہیں. وہ دولت ہے، وہ پرسنالٹی ہے، ظاہری طور پہ شکل و صورت، وہ سب کچھ تو ماں باپ نے کر لیا. نال کنے رہنا ہے وہ آتا تو قدرت سی آوازار ہو گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جاننا، اپنی ٹریننگ کرنا میرے خیال میں لڑکوں کے لیے شادی اگر ان کی قریب آ گئی ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. کہ زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں داخل ہونے جا رہا ہے اور اس کو یہی آئیڈیا نہ ہو کہ اس کے اندر کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. شخصیت، اپنے غصے، اپنی اینگر مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، آپ جائیں گے گوگل پہ بہت سارا اسٹاف آپ کو مل جائے گا. سو اینگر مینجمنٹ کرنا میرے خیال میں بفور میرج دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو شاید کہیں ہم اگنور کر رہے ہیں. تو لڑکوں کو قدم قدم پر جو مشکلات پیش آئے گی لوگوں کی زندگیوں میں، جو کہتے ہیں نا عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تبدیلیوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. اتنا زیادہ مسائل ہیں کہ آپ انہی غصے میں ادا کیے ہوئے جملوں کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. دو فیملیز وہ ہل کے رہ جاتی ہیں، اور لڑکے کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر اگر کہیں میرج جسے کہتے ہیں نا شادی کا جو سفر ہے وہ صحیح نہیں گزرا تو اس کا بہت سارے مسائل ہوں گے. کیونکہ پرسنالٹی کلیش آ گیا اور آپ نے غصہ کنٹرول کرنا سیکھا نہیں. ہاں اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شادی جلدی عمر میں ہو گئی ہے تو آپ جتنی مرضی ایکسرسائزز کر لیں، جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، اس کے اوپر اینگر مینجمنٹ کے کورسز کر لیں، اس کے اوپر ڈیلی پریکٹس کر لیں، یہ ممکن ایبسولوٹ ٹرمز میں بالکل نہیں ہے. کتنی لڑائی ہونی ہے، لیکن چونکہ آپ نے سیکھا ہوگا، آپ نے کم از کم پڑھا ہوگا اور اپنے ٹریگر پوائنٹس کو آپ کو اپنی ذات کی حد تک پتا ہوگا، تو آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ان ٹریگر پوائنٹس کو لکھ کر یاد رکھیں، یا غصے کی سچویشن میں گھر سے باہر نکل جائیں اور اپنا تمام جو ہے غصہ اس کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جائیے. خیر میرے خیال میں تمام معاملات کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. طبیعت کی حدت اور شدت کو ظاہر کرنے میں اس کا لحاظ میرے خیال میں عمر کے اس کا بیلنس جسے کہتے ہیں، یا اس کا تولنا اس کو ہے، کسی عمر کے حصے میں بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بندے جو ہیں یہ چھوٹی عمر کے حصے میں تب نہیں ہونا، یا بڑی عمر کے حصے میں تب نہیں ہونا. سو دس از پاسبل. آخری بات جو میرے خیال میں آپ کو کوئی سی بھی ڈگری ہے، کوئی سی بھی آپ کے پاس کیا کہتے ہیں خاندان کے اندر حیثیت میں ہے، مالی وجہ سے، آپ کے رتبے کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، سوری کہنا سیکھیں. جب آپ سوری نہیں کہیں گے اپنے پارٹنر کو، یا وہ بندہ جس سے آپ نے دل دکھایا ہے یا جس غصے کا اظہار کیا ہے، اس کو آپ جسے کہتے ہیں ایک اور مشاہدہ ہے، آپ اس کو آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا ایسا قانون ہے جو پچھلے 40-45 سال کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ بڑی ہی نمایاں چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. یہ مکافات عمل اللہ میاں نے ان لوگوں کے لیے بنا دیا ہے جو لیڈر کے منصب پہ ہیں، جو ملک کو چلانے کے لیے اللہ نے ان کو جو منصب عطا کیا ہے، وہ وزارت عظمیٰ کا ہو، وہ صدارت کا ہو، ان لوگوں کے اوپر پکڑ زیادہ ہوتی ہے. آپ نوٹ کیجئے. اور یہ مجھے کہتے ہیں یہی دنیا ہی ان کے لیے مکافات عمل ہے کہ اپنے غصے سے جو زبان میں سے الفاظ ادا کر دیے وہ کہیں نہ کہیں گھوم کر ان کی زندگی میں واپس اثر ہوا. ان کو کہیں نہ کہیں اس نے اس سچویشن میں ہی لا کے کھڑا کر دیا اس شخصیت کو جس نے معاف نہیں کیا، غصے کی حالت میں وہ کلمات ادا کیے جو تضحیک، بے عزتی، اخلاقیات سے گرے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ میرے خیال میں لیڈروں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، قیامت والے دن جو نتائج ملنے ہیں ان کو دنیا میں ہی وہ دے دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ایسا جگہ ہے جس سے آپ کو سب سے بڑا امپیکٹ لے سکتے ہیں کہ اللہ لیڈروں کے امتحانات، مکافات عمل یہیں پہ بنائے گا. آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے نام میں لوں گا، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس نے اپنے مخالف کی تضحیق کی وہ خود بھی اس کی زد میں آیا اور اللہ نے یہیں پہ اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا.
اب وہ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں. سو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد رہتے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ پیار سے اور حسن سلوک سے پیش آئیے. اپنے غصے کو جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں ایکسپلین کی ہیں اس کے ذریعے سے کنٹرول کیجیے. امید ہے کہ آپ بھی اگر کوئی سجیشن آپ کے پاس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ غصہ اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ضرور بتائیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی سیکھیں. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں.